بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ بات ہم پہلے حدیث کی روشنی میں پڑھ چکے ہیں کہ دین اسلام کا زمانہ جاہلیت کے نکاح کے حوالے سے کیا رد عمل ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت کے نکاح کو برقرار رکھنے کے لیے اسلام نے شرط کون سی لگائی ہے۔ یہ ہے آج کی حدیث کے سبق کا موضوع۔ مشکات المصابیح کتاب النکاح، باب ہے حرام رشتوں کے حوالے سے 3193ویں حدیث کتاب میں ہے اور 21ویں باب میں ہے۔ الفاظ سماعت فرمائیے گا۔ وروی فی شرح السنة ان جماعة من النساء ردهن النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالنکاح الاول على ازواجهن عند اجتماع الاسلامین بعد اختلاف الدین والدار، منهن بنت الولید بن مغیرة كانت تحت صفوان بن امیہ فأسلمت يوم الفتح وهرب زوجها من بعد من الإسلام، فبعث إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عمه وهب بن عمير برداء رسول الله صلى الله عليه وسلم أمانا لصفوان، فلما قدم جعل له رسول الله صلى الله عليه وسلم تسير 4 أشهر حتى أسلم، فاستقرت عنده وأسلمت أم حكيم بنت الحارث بن هشام امرأة عكرمة بن أبي جهل يوم الفتح بمكة، وهرب زوجها من الإسلام حتى قدم اليمن، فارتحلت أم حكيم حتى قدمت عليه اليمن بلکہ یمن، فدعته إلى الإسلام فأسلم فثبتا على نكاحهما، رواه مالك عن ابن شهاب مرسلا۔ معزز خواتین حضرات، میں آگے بڑھنے سے قبل آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کر دوں کہ میں نے اس حدیث کے بارے میں اچھی خاصی مغزماری کی اور تحقیق کرنے کے بعد جو نتیجہ میرے سامنے آیا ہے وہ یہ ہے کہ یہ روایت معضل بھی ہے اور مرسل بھی ہے۔ اب یہ معضل اور مرسل کیا ہے، عام آدمی کا تو خیر اس کو پتہ نہیں، لیکن حدیث اور اصول حدیث کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ ان دونوں اصطلاحات کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ مختصر یہ ہے کہ آپ لوگوں کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ یہ روایت سند کے اعتبار سے صحیح نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ اس کا ترجمہ سنیں گے تو پہلے لفظ سے آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ حقیقت کیا ہے۔ شرح السنہ میں مروی ہے، یعنی راوی کا نام ہی کوئی نہیں، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری عورتوں کو پہلے نکاح پر ہی ان کے خاندوں کی طرف لوٹا دیا جب انہوں نے اسلام قبول کر لیا، اگرچہ ایک وقت تک ان کا دین اور رہن سہن ایک دوسرے سے الگ رہا۔ ان میں ولید بن مغیرہ کی بیٹی جو کہ صفوان بن امیہ کے نکاح میں تھی، فتح مکہ کے روز وہ تو مسلمان ہو گئی جب ان کے خامد اسلام قبول کرنے کی بجائے بھاگ گیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے چچا زاد وہب بن عمیر کو صفوان کی امان کے لیے اپنی چادر دے کر بھیجا۔ جب وہ واپس آیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے 4 ماہ مہلت عطا کی، یہاں تک اس نے اسلام قبول کر لیا۔ تو سیدنا یہ جو ولید بن مغیرہ کی بیٹی تھی جو مسلمان ہو چکی تھی وہ اس کے نکاح میں رہی۔ اسی طریقے سے ابو جہل کے بیٹے اکرمہ کی بیوی ام حکیم بنت حارث بن ہشام نے فتح مکہ کے روز اسلام قبول کر لیا، جبکہ ان کا خامد اسلام سے بھاگ کر یمن چلا گیا تو ام حکیم نے بھی یمن کی طرف سفر کیا، یہاں تک کہ وہ ان کے پاس یمن پہنچ گئی اور اسے اسلام کی دعوت دی تو اس نے اسلام قبول کیا اور دونوں کا نکاح برقرار رہا۔ معزز خواتین حضرات، جیسے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ یہ روایت سند کے اعتبار سے صحیح نہیں ہے، اور صحیح کیوں نہیں ہے؟ پہلی چیز تو میں نے آپ کو بتا دی کہ پہلا لفظ رویہ، روایت کیا جاتا ہے، روایت کرنے والا کون ہے اس کے بارے میں کوئی ثبوت کہیں بھی نہیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جب اہل علم نے اس روایت کے بارے میں تحقیق کی، تلاش کیا کہ یہ روایت کہاں بلکہ کہاں کہاں مل سکتی ہے، تو نتیجہ یہ سامنے آیا کہ جہاں جہاں بھی یہ روایت موجود ہے یہ سند کے اعتبار سے صحیح نہیں ہے۔ اور پھر جب ہمیں صحیح سند کے ساتھ احادیث مل جاتی ہیں کہ اسلام جاہلیت کے نکاح کو برقرار رکھتا ہے تو ہمیں ایسی روایات کا سہارا لینے کی ضرورت نہیں۔ امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ آج کے حدیث کے سبق سے ان الفاظ کے ساتھ ہی اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔